بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ رابعہ بصری نے جواب دیا، بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دے۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت اکارت نہ ہو جائے، اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تم ہمارے لائق نہیں ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی تجرد کے عالم میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں، مگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتی۔ رابعہ بصری نے جواب میں فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے۔ اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں۔ تیسرا، قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں۔ تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف جاؤں گی؟ لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ رابعہ بصری نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، ذرا باہر نکل کر دیکھیے کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ جواب دیا، میرا کام سانے کو دیکھنا ہے، اس کی سنت کو نہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رات دن متواتر پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے ہی افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ جب افطار کا وقت قریب ہوا تو آپ پر بھوک کا غلبہ ہوا۔ نفس نے آپ سے فریاد کی، رابعہ، آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ رابعہ بصری نے کھانا قبول فرما لیا اور نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ چلانے کے لیے اندر چلی گئی۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے ہیں اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائیں اور فرمایا، شاید یہ کھانا تیرے لیے بھیجا گیا ہو، اطمینان سے کھا لو۔ افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ پانی ہی سے روزہ افطار کر لیں۔ اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ رابعہ بصری اندھیرے میں آگے بڑھیں۔ اتفاق سے پانی کا برتن گرا اور ٹوٹ گیا۔ سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الہی، یہ کیا راز ہے؟ میں گنہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں حاتف غیبی نے کہا، اے میری محبت قدم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، اگر تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے تو بتا، دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ رابعہ بصری نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم کر دیا اور کشتگان خنجر تسلیم میں شامل ہو گئی۔ رابعہ بصری عشق الہی میں اس قدر مستغرق رہتی تھی کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھتے تھے۔ اپنے
خوف اور طمع سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو پسند کرتی تھیں۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رابعہ بصری نے کہا میں اس پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت و جہنم کے لالچ اور خوف سے بالاتر ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ رابعہ بصری کے جذب و مستی کی بات ہے، ورنہ عام مومنین کو قرآن مجید میں خوف و طمع دونوں حالتوں میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک دفعہ مناجات میں کہا اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا، اور اگر میری ریاضت حصول جنت کے لیے ہے تو مجھ پر جنت حرام کر دینا، اور اگر میری عبادت فقط تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ آپ نے تہجد کے وقت مناجات کرتے ہوئے فریاد کی اے اللہ، رات آ گئی، دن چلا گیا، ستارے چمکنے لگے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ایک تیرا دروازہ کھلا ہے، میں تجھ سے تجھی کو مانگتی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے مناجات میں یہ دعا کی اے اللہ، جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوا ہے، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، اس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سر میں درد ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ آپ نے عمر پوچھی تو اس نے کہا 30 سال۔ آپ نے فرمایا کہ 30 سال تیرے سر میں درد نہ ہوا، تو نے شکریہ کی پٹی تو کبھی نہ باندھی، پہلی مرتبہ درد ہوا تو شکوے کی پٹی فوراً باندھ لی۔ وہ نوجوان یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی نیت کر لی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت بخشی ہے، ہمیشہ مرد ہی کو نبوت و رسالت کا منصب عطا ہوا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ رابعہ بصری نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے، مگر ایک بات غور سے سن لو کہ مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے عبادت خانے میں سوئی ہوئی تھیں کہ ایک چور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ فقط ایک چادر کے سوا کچھ موجود نہیں، اسے چادر اٹھائی اور جانے لگا۔ اچانک اس کی بینائی زائل ہو گئی اور اسے دروازہ نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ گھبرا گیا، چادر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، اسے دروازہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ اس نے سوچا یہاں سے نکل جاؤں، کہیں بینائی ہمیشہ کے لیے زائل نہ ہو جائے۔ جب دروازے سے نکلا تو ایک آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے۔ کھانے کا وقت قریب تھا، چنانچہ رابعہ بصری نے خادم کو بلا کر پوچھا مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے گھر میں کچھ موجود ہے؟ اس نے کہا صرف ایک روٹی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ایک روٹی 5 مہمانوں کے لیے ناکافی ہے۔ اتنے میں ایک سوالی نے دروازے پر صدا لگائی۔ رابعہ بصری نے خادمہ سے کہا کہ وہ روٹی ضرورت مند کو دے دو۔ خادمہ نے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ رابعہ بصری نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا کہ 2 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری نے کہا کہ اسے واپس بیچ دو، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد خادم نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لایا ہے۔ رابعہ بصری نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ رابعہ بصری نے پھر وہی جواب دیا کہ کھانا لانے والے کو واپس بیچ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے اسے بھی بیچ دیا۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لایا ہے۔
اور اس میں 11 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری نے کہا کہ ہاں، قبول کر لو، یہ ہمارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ مہمان حضرات یہ سب کچھ دیکھ کر مجسمہ حیرت بن گئی۔ اتنے میں خادمہ نے دسترخوان پر کھانا لگا دیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو مہمانوں نے سوال پوچھا کہ آپ نے 2 مرتبہ کھانا واپس بھیج دیا، تیسری مرتبہ قبول کیا، اس میں کیا راز ہے؟ رابعہ بصری نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے میں 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ میں نے ایک روٹی خلوص نیت کے ساتھ سائل کو دی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ 1 کے بدلے میں 10 ملیں گی۔ پہلا شخص 2 روٹیاں لایا، دوسرا 5 لایا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ہمارا رزق نہیں ہے۔ تیسرا 11 روٹیاں لایا، 1 کے بدلے 10 اور 11ویں روٹی جو سائل کو دی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان رضاکی دیکھیے کہ اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ رابعہ بصری کی شان توکل کو دیکھ کر تمام درویش حیران ہو گئے۔ رابعہ بصری کی موت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وفات سے کچھ دیر پہلے لوگ عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ رابعہ بصری نے کہا فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر اندر گفتگو کی آوازیں آتی رہیں۔ جب خاموشی چھا گئی، لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا کہ رابعہ بصری دنیا سے اس طرح رخصت ہو چکی تھیں جس طرح باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جاتا ہے۔ آسمان تیرے لحد پر شبنم فشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ خواتین اسلام کے کارنامے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے۔ جزاک